السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، 18 اگست کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا یہ حکم آیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کی صحت کے معاملات اس بات کے تقاضا کرتے کہ ان کو پرائیویٹ ہسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے۔ اگرچہ پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، اس کو ویلکم کیا، کئی وزراء کے بیانات آئے جس میں یہ کہا گیا کہ میرٹ پہ حکم جاری کیا گیا، لیکن پھر رات گئے اعظم علی طارر صاحب وفاقی وزیر قانون کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا کیونکہ یہ جو جیل رولز ہیں اس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک ریویو پٹیشن ڈالی گئی، اگرچہ اس پہ بھی اعتراض لگا کہ اس کو واپس کیا گیا، اور پھر گویا کہ جمعرات کے دن رات گئے عمران خان صاحب کو جیل سے ہسپتال لانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس دوران پرائیویٹ ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے، اور پھر رات کوئی 12 بجے ان کو لایا تو گیا، لیکن جہاں پہ انتظامات کیے گئے تھے وہاں پہ نہیں لایا گیا۔ اگرچہ اس دوران ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کو بھی جیل لے جایا گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر فیصل کو کچھ 3.5 گھنٹے بٹھایا گیا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں، اور اس دوران عمران خان کو پیمز ہسپتال، جہاں وہ پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں، وہاں پہ ان کی بہن سے ملاقات بھی ہوئی اور آنکھ کی ٹریٹمنٹ جو ضروری تھی وہ بھی کی گئی، اور اس کے بعد صبح 5 بجے ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، اور اس دوران ڈاکٹر فیصل کو بھی یہ بتایا گیا کہ اب وہ شفا انٹرنیشنل نہیں آ رہے، لہٰذا آپ بھی گھر جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی بہن اور ان کے وکلاء، ان کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہوا ہے گزشتہ رات، اس میں سپریم کورٹ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی۔ اگرچہ بتایا گیا تھا فیملی کو بھی کہ ان کو شفا انٹرنیشنل لایا جا رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو دوبارہ پیمز ہسپتال لے جایا گیا، اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز علاج کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ واقعی جو کلیم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ شفا انٹرنیشنل سے بھی ڈاکٹرز ٹیم کے اندر شامل تھے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی صحت سے متعلق کنسرنز فیملی کے تھے وہ مکمل طور پہ ایڈریس نہیں ہوئے، بلکہ ان کی بہن نے یہاں تک بھی کہا کہ جب ان کی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، ان کو سٹریس پہ رکھا جا رہا ہے، اور وہ اس بات پہ راضی تھے کہ ان کو اگر شفا انٹرنیشنل لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ اس بات کو لے کے پر امید تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر ناظرین ہم نے دیکھا کہ آج کے دن تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں ملک کے پرائم منسٹر، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد اور دیگر اکابرین کے خلاف استدعا کی گئی ہے کہ 18 اگست کے حکم کی عدولی کرنے پہ پرائم منسٹر سمیت تمام متعلقہ افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اب ممکنہ طور پہ پیر کے روز یہ درخواست ٹیک اپ ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس معاملے پہ کیا کارروائی کرتا ہے۔ اور اس دوران حکومت کی ریویو پٹیشن اگرچہ موجود ہے عدالت میں، اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی اس سارے عمل کو لے کے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا، اور حکومتی اقدامات کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر کے آئین کی اور قانون کی اور عدالتی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس معاملے پہ کیا حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرتی ہے یا پھر توہین عدالت کی ممکنہ کارروائی کا سامنا کرتی ہے، اور حکومت کا اس کے پاس کیا جواز ہوگا کہ انہوں نے شفا انٹرنیشنل کے بجائے سرکاری اسپتال قیدی کو لے جانے کو مناسب سمجھا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت پاکستان کے انصاف کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب، جو کچھ ہوا 18 اگست کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا عمران خان سے متعلق اسپتال منتقلی، اس کا جو حشر حکومت وقت نے کیا، لیکن میں 2022 پہ جب حکومت آپ لوگوں کی جا رہی تھی میں ان دنوں کو یاد کر رہا تھا، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو شاید مزاحمت کی بجائے آج بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت بھی
پارلیمان میں تحریک انصاف کے وہ آخری ممبر تھے جو بیٹھے رہے آخر تک. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ جب ایک کیس میں آپ کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے کیس میں گرفتاری، اور بڑے چپ چاپ آپ پریزن وین میں بیٹھ کے تو گویا کہ جیل چلے جاتے تھے. اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہوتا رہا اس میں آپ نے بڑے تحمل بردباری دکھائی. لیکن 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ جب آیا ہے تو اس کے بعد میں علی محمد خان صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں. ابھی بھی آپ وہیں پہ کھڑے ہیں کہ مفاہمت پرامن طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ جو آج ہوا ہے اس کے نتیجے میں پھر ہم نے کل پریس کانفرنس سنی، ان کی بہن فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. آپ کے خیر پختونخوا کے چیف منسٹر اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے 20 لاکھ کا کہا تھا، اب 40 لاکھ لوگ لے جاؤں گا، یہ جدوجہد اب تیز ہوگی. تو علی محمد خان صاحب کی فیلنگ کیا ہے اور سوچ میں کوئی بدلاؤ ہے؟ یا ابھی تک آپ حکومت کے لیے برانچ آف آئل گوئے کہ شاخ زیتون پھر آپ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہم لوگوں کو، ہماری حکومتوں کو معاملات کو الجھانے کا فن آتا ہے، سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے، اس میں اپنے لیے بےزتی ڈھونڈ لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسانی ہمدردی اور آئینی ذمہ داریوں کا تقاضا تھا کہ جیسے ہی میڈیا میں محترم عمران خان صاحب کے متعلق رپورٹیں آئیں، کیونکہ صحت خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں شہباز صاحب کو ظاہر ہے ان کا رابطہ رہتا ہے اپوزیشن لیڈر سے بھی، اور چیئرمین اور جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سے ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا. وہ خود آفر کر دیتے کہ ہمیں میڈیا سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں تو ہم ان سے ایگری تو نہیں کرتے. ظاہر ہے ان کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ میڈیا میں رپورٹیں آئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان رپورٹوں کے تدارک کا بہترین حل یہ ہے کہ خان صاحب کی فیملی اور ان کا ایک ڈاکٹر جا کے مل لیں. کتنا اچھا جسچر ہوتا. دیکھیں نا، ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اسی حکومت نے کروائی ہیں نا. جب عدالت سے آرڈر آیا تو اس حکومت نے ملاقاتیں کرواتے رہے. اس کے بعد بدقسمتی سے بند ہو گئی، انہوں نے بند کی جس نے بھی کروائی. لیکن جب عدالت کا حکم آ گیا اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے، خاص کر اس رات جو کیا ہے، تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، کیونکہ اس سے کوئی نیک نامی اس پورے سسٹم کی نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا رہے ہیں کہ ان کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، اور دنیا بھی ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ سابق وزیر اعظم کو پہلے تو 8-9 مہینے سے دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا. جب عدالت نے حکم کر دیا اس میں بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں. یار سیدھا سیدھا کام کریں، ان کو لے جاتے شفا. ابھی آپ کو توہین عدالت کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو بےزتی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ پہ لان تان کر رہے ہیں. تو کیا میں کیا کہوں؟ صحیح. لیکن علی محمد خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ 18 اگست کو آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، طارق فضل چودھری ہوں، دیگر بھی جو مسلم لیگ نون کے زعماء ہیں، انہوں نے بڑا ویلکم کیا اور کہا کہ یہ میرٹ پہ ہے. بٹ آل آف اے سڈن حکومت کے رویے میں بدلاؤ آیا. کیا یہ حکومت کا اپنا فیصلہ تھا کہ ریویو میں جانا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ قسم کے پریشرز تھے کہ انہوں نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ جو پروسیس سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں اڈاپٹ کرنے کا اس طرف نہیں جانا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن آپ نے پچھلے سوال میں ایک بات کی تھی جس کا جواب ضروری ہے. آپ نے کہا کہ آپ آج بھی، میرے حوالے سے آپ نے کہا کہ آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو اس پہ میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یس، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ بات محترم عمران خان کو میں نے کی نومبر 2024 میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں باتیں کرنی چاہیے، چاہے اس کا رزلٹ فوری نکلے یا نہ نکلے، انگیجمنٹ ٹوٹنی چاہیے. 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے اور جنرل رحیم شریف بیچ میں آئے اور اس کے بعد ہماری قیادت ان سے ملنے گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا اس بات کا ڈول ڈالا گیا کہ ادھر جو کنونشن سینٹر ہے وہاں کوئی ملاقاتوں کا سسٹم بحال ہو. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت میاں صاحب ایک سٹیپ آگے جاتے اور وہ خود خان صاحب کو انگیج کرتے، بیچ میں آرمی چیف کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہم خود ان لوگوں کو بیچ میں لاتے ہیں، سپیس کریٹ کرتے ہیں. جب وہ سپیس کو ہی گیدر کر لیتا ہے پھر روڑتے پیٹتے اپنے بال نوچتے ہیں کہ جناب سول سپریمیسی کا یہ ہو گیا تو سول سپریمیسی کا وہ ہو گیا. جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہمیں یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ہمیں یہ برے لگتے ہیں. ہمیں ایک فیصلہ سیاسی قوتوں کو کر لینا چاہیے. ہم نے اقتدار میں عوام کی طاقت سے آنا ہے یا نین مٹکا کر کے آنکھ کسی سے ملا کے کوئی آنکھ مار کے؟ اگر سیاسی قوت یہ فیصلہ کر لیں ہم نے عوام کی طاقت سے آنا ہے تو یہ ادارے ہم میں سے ہیں، یہ عوام میں سے ہیں.
ایک گھر میں ایک شخص سیاستدان ہوتا ہے، دوسرا فوج میں کپتان ہوتا ہے، ایک دوسرا جو ہے تیسرا افتخار شیرازی کی طرح جید ایک صحافی ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. عوام باوجود اس کے کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہوتا ہے دیکھتی ہماری طرف ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا اپنی اہمیت پہچاننی چاہیے. اب آتے ہیں وہ دوسری بات کی طرف. دیکھیے میرے خیال میں حکومت کو، میں 100 باتوں کی ایک بات کروں گا، حکومت کو توہین عدالت پٹیشن سے پہلے بھی ابھی آج ان کے پاس موقع ہے نا. آج کیا امر مانے ہیں، یعنی کہ دیکھیں حکومت نے یہ کہا کہ ہم تو تیار تھے، جتنا میں سمجھاؤں اور آپ بھی مجھے درست تصحیح فرمائیے گا، کہ جتنا ہم سمجھے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم لانا چاہ رہے تھے شفا انٹرنیشنل، لیکن کچھ سیکیورٹی سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں وہاں لے جانا پڑا. سمجھ ایسا ہی ہے حکومت. جی وہ فرماتے ہیں کہ شاید وہاں پہ ایک موب سا ڈیولپ ہو گیا تھا، کارکن آ گئے تھے تحریک انصاف کے. تو اچھا سنیں، دیکھیں مطلب یہ ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی کہ حکومت یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ ہم شفا انٹرنیشنل نہیں لانا چاہتے تھے. ہم لانا چاہتے تھے لیکن وہاں سچویشن ایسی کریٹ ہوگی کہ ہمیں پیمز لے جانا پڑا. اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل ہو، تو آپ کیوں 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں؟ توہین عدالت سے پہلے ابھی آج کی رات کر لیں، ابھی کر لیں، جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں کل کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، پاکستان نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے، ایک زبردست ہمارے فوج ہے. ہمارے سے جتنا بھی کسی کا اختلاف ہو یا ہمارا ہو، لیکن فوج ہماری فوج ہے. ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد ہے کہ مضبوط ترین فوج ہے. پھر ہمارا حساس ادارہ، دنیا کا بہترین حساس ادارہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، ہم سے ان کی نہیں لگتی آج کل، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر ہم ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں، دینا شکست اللہ کے کرم سے دینا الحمدللہ. اگر ہم سپر پاور امریکہ، ویسے تو سپریم پاور وہ ہے نا اوپر ہے، لیکن چلو دنیاوی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے. اگر ہم امریکہ اور ایران کے بیچ میں امن معاہدہ کر سکتے ہیں، مطلب ہم اتنے تگڑے ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، تو ہم ایک 10-12 کنال یا 20 کنال کے ہسپتال یا جتنا بھی وہ چھوٹا سا ایک ایریا ہے، اس کو سیکیور نہیں کر سکتے. یہ کتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ ابھی آپ نے ایک ہفتہ پہلے 14 اگست منائی، اس سے پہلے امریکن وائس پریزیڈنٹ اور ایرانی جو ان کے ہیڈز آف سٹیٹس اور سارے جو ان کے اسپیکر اور یہ جتنے بھی حساب کتاب، وہ آتا رہا. آپ نے فل سیکیور کیا، اور میں سمجھتا ہوں بہترین کیا. آپ نے سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل اسٹیٹ ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور ہو گئے. بھائی ول کی کمی ہے. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. آپ جو بار بار انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی پارٹی میں سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. اچھا ظہیر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کہ آپ دے کیا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے. پھر آپ نے اسپیکر صاحب کا بھی گلہ کیا ہے. اس دن میں بھی پریس گیلری میں موجود تھا. گویا کہ اس بل کے منظوری سے پہلے اگر بیرسٹر گور صاحب یا آپ بات کرنا چاہ رہے تھے تو اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید آپ ان کو بلی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہوں گے، یہاں کے چیئرمین نہیں ہے تو میں آپ کو فلور نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ واٹ آؤٹ کر کے چلے گئے، بٹ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کے پاس جاتے آپ کو منا کے لاتے. تو سر حکومتی رویہ تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ جس کو لے کے آپ جیسے سینئر پارلیمنٹیرین پر امید ہو. تو مجھے آپ کی امید پہ بڑا شک ہو رہا ہے کہ آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، تب بہت سے لوگ لیٹے ہوتے ہیں، تب علی کھڑا ہوتا ہے. جب کوئی نہیں کھڑا تھا اس رات اللہ نے، میں نہیں کھڑا تھا، اللہ نے مجھے کھڑا کیا، اور اس کے بعد یہ تحریک کھڑی ہوئی. ورنہ اس دوپہر جو لوگ کو پتا ہے، جو پی ایم صاحب کے ساتھ اس دن تھے، میں بھی تھا، پی ایم صاحب نے، خان صاحب نے اس دن ہمیں یہ کہا کہ اب ہم نے اپوزیشن کرنی. باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دن کے وقت، دوپہر کے بعد جو ہماری میٹنگ، الوداعی میٹنگ انہوں نے کی ایک طرح سے بطور وزیر اعظم اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے، ایم این ایز اور سینیٹر سے، اور یہ کہا کہ اب ہم نے اپوزیشن کرنی ہے. رات کو میرے ویسے ہی دل میں آ گیا کہ یار 3.5 سال اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں، آخری رات میں نے آخری لمحے تک رہنا ہے جب تک یہ اجلاس ختم نہیں ہو جاتا. وہ اللہ نے کرم اس میں یہ کیا کہ اگلے دن دنیا نکل آئی. جب خان صاحب نے دیکھا کہ دنیا نکل آئی ہے، انہوں نے بھی سوچ بدلی، اور انہوں نے پھر وہ ریزسٹنس موڈ میں چلے گئے کہ نہیں، اب پارلیمنٹ میں نہیں، ہم نے باہر اب سڑکوں پہ نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے جو بھی. اگر وہ اس رات سٹینڈ نہ لیا جاتا تو ہم تو اپوزیشن کرنے چلے تھے.
یہ کبھی پوچھیے گا خان صاحب سے جب وہ انشاءاللہ نکلتے ہیں. دوسری بات، جب سب چھوڑ کے جا رہے تھے، جب کھڑے ہونے کا وقت تھا، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کچھ لوگ شاید رابطے میں تھے، وہ 9 مئی سے پہلے ملک سے بھی نکل گئے. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ مجبور ہو گئے. صحیح. میری ان لوگوں سے بے انتہا ہمدردی ہے جو مجبوری کے عالم میں پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. کسی کو بچوں کی وجہ سے بلیک میل کیا، کسی کو گھر والوں کی وجہ سے. دیکھیں، جو پیسے کی لالچ میں گیا وہ تو رجیم چینج میں چلے گئے. جو ڈنڈے سے، ظلم سے، زبردستی سے، دھوند سے، بدماشی سے، میں لفظ سوری سے یوز کر رہا ہوں، جن سے پارٹی چھڑوائی گئی، جو عمران خان کے ساتھی تھے لیکن وہ انسان ہے، کمزور پڑ گئے، چلے گئے. میں ان کو برا نہیں کہتا، مجھے ان سے ہمدردی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت سٹینڈ لیا، انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، اللہ نے ان کو توفیق دی. ان میں سے ایک آپ کا بھائی ہے. تو جب سٹینڈ لینے کا وقت ہوتا ہے ہم سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں معروضی حالات یہ ہیں، آپ 24 نومبر کر چکے ہیں، اپنے بندے مروا چکے ہیں. پنجاب میں آپ 100 بندوں کی گیدرنگ کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں. ایک 15-20 منٹ کے لیے ریلی میں نکل آنا پھر کہیں غائب ہو جانا، نو. کیا آپ سسٹین کر سکتے ہیں 500 بندوں کو 2 گھنٹے کے لیے؟ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ فسطائیت ہو رہی ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، پرچے کٹ رہے ہیں. کتنے ہم کارکنوں کو جیلوں میں اور ڈلوائے ہیں. بہت سے لوگ ملٹری ٹرائلز میں ہیں، سینئر قیادت آدھی کو لکھپت میں بند ہے، لیڈر ہمارا 1000 دنوں سے جیل میں ہے. 3 سال سے ہم احتجاج ہی کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، 24 نومبر کو، 4 اکتوبر کو. تو ان حالات میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی مذاکرات سے کوئی راستہ نکالے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو جیل میں ہی رکھیں، یا وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالنے کی کوشش کریں؟ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں چھوڑیں 20 لاکھ نکال رہا ہوں، 40 لاکھ نکال رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں کریں. اگر کوئی نکال سکتا ہے تو صرف خیبر پختونخوا سے پھر نہیں ہوگا، پھر پورے ملک کو نکلنا ہوگا. پنجاب نکلے گا اگر عوام کی طاقت سے کرنا ہے تو عمران خان نکلے گا، لیکن اس کے لیے پھر کارکن نہیں، عوام کو نکلنا پڑے گا. کارکن چند ہزار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. قوم سے میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کو اگر آپ نے روڈ کے ذریعے نکالنا ہے، پھر ہم سب کو لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کوئی راستہ تو نکالنا ہے. یا خان صاحب کو ہم نے لوگ تو اپنے وی لاگ کرتے رہیں گے. خان ڈٹا ہوا، خان کھڑا ہے، وہ تو کھڑا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کھڑا ہے، لیکن بیچارہ 74 سال کی عمر میں جیل میں پڑا ہوا ہے، تکلیف میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ٹارچر کیا کر رہے ہیں، مطلب ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں، فیملی سے نہیں ملنے دے رہے. تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ بھی کریں اور احتجاج کی بھی تیاری کریں. انگیجمنٹ کا راستہ آپ کو ملتا ہے، آپ بات کیجئے. کیوں اگر شہباز شریف بطور وزیر اعظم بار بار ڈائلاگ کی آفر کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری سینئر قیادت کو بیٹھنا چاہیے. کیوں آپ نہیں بیٹھ رہے؟ آپ بیٹھیں، بات کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور انفیکٹ علی محمد خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، اور کل ان کی بہن نے بھی کہا ہے کہ وہ چیئرمین آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے، کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست تو لے کے آپ چلے گئے ہیں، اس معاملے پہ بھی کوئی درخواست ہونی نہیں چاہیے کہ کم از کم عدالت جا کے ان چیزوں کو ایگزامن کرے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہے، اور اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا تدارک کے یہ لیے زیادہ کرنا اہم چاہیے. سوال آپ نے کیے. دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے تو کل عظما صاحبہ نے بات کر دی ہے، کہہ رہی ہیں کہ وہ فٹ ہیں یا بہتر ہیں. میں اس سے فلی اگری نہیں کرتا. اس وقت شاید وہ بہتر ہوں، لیکن کم از کم ایسے بڑی شخصیت جو ایڈوانس ایج میں ہو، 74 کافی ایج ہے، آپ کو ان کو کم از کم ہاسپٹل میں 72 آورز کے لیے آپ کو رکھنا ہوتا ہے انڈر آبزرویشن. کہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ بلڈ پریشر، کل جو آپا نے کہا کہ نارمل تھی، لیکن کیا وہ اس وقت نارمل تھی جب وہ ایزی تھے، بہن کے ساتھ تھے، جیل سے نکل آئے ہوئے تھے، یا ان کا یہ بلڈ پریشر کنٹینیوس نارمل رہتا ہے؟ تو اس کو انڈر آبزرویشن اسپتال میں آپ نے چیک کرنا ہے. اور اس کی رپورٹ کون دے گا؟ نہ آپا دیں گی نہ کوئی اور. اس کی رپورٹ وہ میڈیکل بورڈ دے گا جو سپریم کورٹ نے کنسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو بالکل جو ہے شفٹ کیا جانا چاہیے. میاں صاحب کو اس میں خود، اس میں شہباز صاحب کو خود اس میں سمجھتا ہوں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اور جب وہ ایک طرف ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کو بھی انشور کریں کہ اگر آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ہی کے لوگ ہمارے بندے سے، ہمارے لیڈر سے، ہمارے لوگوں سے اس طرح کر رہے ہیں، تو یا تو اگر آپ کی اجازت سے نہیں کرے تو اور بھی المناک بات ہے. اگر آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنی نیت میں، اپنے سینے میں جھانکیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. انگیجمنٹ کی بھی بات ہم سے کرتے ہیں، آپ یہ بھی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے، میرا گمان شاید یہ ہے، شاید خوش فہمی ہو، کہ شاید شہباز صاحب تو ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی اور کیمپ ہے جو سبوٹاج کر رہے ہیں، میں بھی. تو اس لیے میں یہ سمجھ
آپ اسی کیمپ کی بات تو نہیں کر رہے جس کیمپ کی بات بلاول کرتے ہیں، لاہور والا کیمپ؟ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اندر اور سے بہت سے پلیئر ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے نقطہ اٹھایا زیادہ اہم ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو ایک چیز آپ نے کہہ دی کل کہ وہ اس وقت مطمئن تھی نسبتاً جو بھی تھا. ارے بہن ہے وہ جذباتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو کام ہونے چاہیے. ایک تو عمران خان صاحب کو فوری شفا آپ شفٹ کیجیے، انڈر آبزرویشن رکھیے. عمران خان بھی وہ آدمی نہیں ہے جو اگر وہ ٹھیک ہوگا وہ کہے گا مجھے ادھر رکھو. اس نے کوئی ٹانگیں لنگ بھی کر کے اسی میں نہیں سونا. وہ تگڑا آدمی ہے. وہ جیسے ہی اس کو رپورٹ ملے گی یور اوکے، وہ کہے گا مجھے کل نہیں، مجھے آج شام واپس اڈیالہ بھیجو. ٹھیک ہے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ ڈیڈو والا نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی وہ زیادہ اہم ہے کہ ان کو جو سالٹری میں رکھا جا رہا ہے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اخبار نہیں مجھے دے رہے، ٹی وی نہیں دے رہے، یہ چیزیں ہیں ہیلتھ سے زیادہ. یہ جیل رولز کی خلاف ورزی ہے، انسانیت کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی عام قیدی سے بھی نہیں کر سکتے چہ جائے کہ ایک ہیرو اور سابق وزیر اعظم سے. تو یس، اس بات پہ بھی ایک پٹیشن بنتی ہے. اس کو میں پارٹی میں اٹھاتا ہوں کہ بھئی اس پہ ایک سیپریٹ آف پٹیشن ہم نے کرنی چاہیے کہ آپ نے عدالت کے حکم کے برخلاف ہاؤ کین یو ڈو اٹ. سولٹری کنفائنمنٹ، شاہی صاحب یو مسٹ بی نوئنگ اٹ، اکارڈنگ ٹو پاکستان پینل کوڈ 15 دن ہے. 14 دن سے زیادہ آپ کسی کو سولٹری میں رکھ ہی نہیں سکتے. یو بین کیپنگ یور ایکس پرائم منسٹر سولٹری کنفائنمنٹ فور 9 months. دس از ٹارچر بیسیکلی. دس اماؤنٹس ٹو ٹارچر. بالکل یقیناً یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کے اوپر یقینی طور پہ پارٹی کو کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف کے رہنما، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اسی معاملے کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے. گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر پہلا سوال میرا یہی کہ 18 اگست کو سپریم کورٹ کا ایک حکم جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو گویا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں طبی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق حکومت سے کہا گیا، پر اس کے بعد جو اس حکم کی ہینڈلنگ حکومت کے اینڈ پہ ہوئی، ٹھیک لگتا ہے سر آپ کو کہ اس پہ ریویو میں چلی گئی؟ پھر اگرچہ ان کا چیک اپ ہوا بس سرکاری اسپتال میں، اب اس کو لے کے تحریک انصاف معترض ہے، پاکستان کے وکلاء برادری بھی اس پہ اعتراض کر رہی ہے، بٹ آپ کے خیال میں جو ہینڈلنگ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہوئی ٹھیک ہوئی ہے؟ جی، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کورٹ نے جو سارا فوکس ہے وہ الشفا کے اوپر ہے، لیکن کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کورٹ کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی زیر حراست شخص ہے، میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کورٹ کے حکم کا، اس کی زندگی کی، صحت کی اور اس کا تحفظ جو ہے وہ کورٹ کی بھی اور ریاست کی بھی ذمہ داری. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو حکومت نے ایکشن کیا ہے، اب یہ کہنا کہ جی پرائیویٹ ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، پہلا ایشو تو آئی تھنک جو اس سارے ایپیسوڈ سے باہر آیا ہے وہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین کی جو صحت ہے اس کے بارے میں جتنی بھی خدشات تھے، افواہیں تھیں، بہت ہی خراب قسم کی افواہیں بھی تھیں، وہ الحمدللہ غلط ثابت ہوئی ہیں. ان کی صحت درست ہے، الحمدللہ روبہ صحت ہے. ان کی آنکھ کا جو عارضہ چل رہا تھا الحمدللہ اس میں بھی بہتری آئی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو ان کی اہلیہ نے کی ہے. گورنمنٹ جو ہے غالباً پرسوں جو ہے وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کرا دے گی. تو جو ریاست کی بڑی ذمہ داری تھی وہ ریاست نے تحفظ بھی، سیکیورٹی بھی، صحت بھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایکشن لیا ہے. اب وہ لوگ کہتے نہیں جی الشفا کہا تھا تو الشفا ہی ہونا چاہیے. تو ریاست کی پہلی جو ہمیشہ پریفرنس یہی رہے گی کہ جو ایک سرکاری ہسپتال ہے، جس کے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ میڈیکو لیگل ایشو نہیں کر سکتے، ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو جتنے بھی قانونی معاملات ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ ایک سزا یافتہ قیدی کی صحت کا معاملہ ہے، اس کو سرکاری ہسپتال میں ڈیل کیا گیا، اور مجھے یہ توقع ہے کہ پرسوں جب کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوگی تو یہ سب چیزیں کھل کر بتا دی جائیں گی. خرم صاحب انفیکٹ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں ریویو پٹیشن میں جاتی ہے اور گراؤنڈ یہ لی جاتی ہے کہ جیل مینول اس بات کی پرمیشن نہیں دیتے کہ کسی کنوکٹڈ پرسن کو آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کی سہولت فراہم کریں.
اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو کل کو کوئی بھی یہ تقاضا کر سکتا ہے. بٹ دوسری جانب سر ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر باقاعدہ انتظامات کیے جاتے ہیں اور ملک کے وزیر اطلاعات یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اگر موب سچویشن نہ بنتی, تحریک انصاف کے کارکن نہ آتے تو شاید وہاں پہ لے بھی جاتے, کیونکہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ 3.5 گھنٹے تک تو وہیں بیٹھے رہے. تو سر اگر آپ نے گراؤنڈ یہ لے لیا ہے کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہے جو حکم آیا ہے, تو پھر وہاں پہ انتظامات کر کے آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت نے خود ایک کنفیوژن کریٹ کی ہے؟ نہیں, دیکھیے کورٹ جو ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے ہم نے اس کو چیلنج بھی کیا. جی قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سزا یافتہ قیدی کو شفٹ کرنے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے یا وہ آئی جی جیل ہیں, یا اگر خدا نہ خواستہ اس قیدی کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی, جان کا خطرہ ہو, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کورٹ کو یہ کہا کہ اگر جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے یا ان کی جو سبمیشنز تھیں وہ پہلے جو ہیں وہ آئی جی جیل کو سبمٹ کرنی چاہیے تھی کہ جن کا یہ کہنا تھا. اب دیکھیے وہ میں پھر دہراؤں گا کہ وہ تمام خدشات جو تھے جی وہ غلط ثابت ہوئے. یعنی ہاسپٹلائزیشن تک بھی جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کی گئی کہ جی وہ ان کی طبیعت درست ہے اور ان کی آنکھیں بھی ماشاءاللہ روبہ صحت ہیں. تو لہٰذا وہ سارا ایشو جو ہے وہ بجائے یہ کہ فوکس اس پہ ہو کہ بھی جو شخص ہے کیا اس کی صحت ٹھیک ہے, ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بانی چیئرمین کی جو صحت ہے وہ ماشاءاللہ وہ روبہ صحت ہیں, ان کی صحت اچھی ہے, ان کو کوئی ایسا عارضہ لاحق نہیں ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو. اور جو نارمل ایشوز ہیں کسی بھی 73 سالہ شخص کے لیے وہ ان کو ہیں, وہ ہم سب کو ہیں جو ان کو عارضہ ہوتا ہے. اینزائٹی اٹیک تو مجھے ہو جاتا ہے اگر میں آپ کے پروگرام میں لیٹ ہو جاؤں. صحیح, آپ بڑے حساس ہیں سر اس معاملے میں. لیکن یہ اگر روٹین کا کوئی چیک اپ تھا سر, ایمرجنسی کی کوئی صورتحال نہیں تھی, تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قیدی کو لا بھی رہے ہیں تو دن کے اجالے میں لے کے آئیں, بجائے یہ ہے کہ آپ خود بھی ساری انتظامیہ رات جاگ رہی ہو, اس قیدی کو بھی پوری رات جگایا جائے, ان کے گھر والوں کو بھی. تو یہ دن میں بھی ہو سکتا تھا, رات کا انتخاب کرنا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے سر ویسے؟ جی مناسب نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ ہے وہ کیا ہے. اب ہم اگر 9 مئی 2023 تک نہیں جاتے لیکن 24 نومبر 2024 بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اوور آل جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر ان کا جو بیہیویئر رہا ہے, اب دیکھیں نا سپریم کورٹ نے ظاہر ہے میں وہی کہوں گا کہ میڈیا نے چونکہ صرف 2 لفظ پڑھے ہیں الشفا اسپتال, سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو بانی چیئرمین کی صحت ہے اس کے بارے میں اس کو سیاسی ایندھن نہ بنایا جائے. یہ بھی کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا, جو کہ کسی نے ظاہر ہے ہاں جو کہ پڑھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کسی, کیونکہ اس میں مسالہ نہیں ہے نا جی الشفا والا, تو مسالہ نہیں ہے تو وہ کسی نے وہ چونکہ پھیکا ہے کہ جی واقعی بھی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاسی لیڈر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے استعمال نہ ہو. بھائی وہی کورٹ جس کی سینکٹیٹی کے پیچھے آپ پناہ لے رہے ہیں, اسی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ صحت کا معاملہ ایک تو یہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ سینسٹیو ہے. تو لہٰذا اسی لیے جو رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے وہ پبلک نہیں کی گئی, وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہی پرسوں پیش کر دی جائے گی. اور انفیکٹ سر ان کی جانب سے جو ان کی جو بہن فرما رہی تھی کل کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, ان کو ایک سٹریس میں رکھا جا رہا ہے, گویا کہ اگر یہ الزام کی حد تک لے لیا جائے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو پروو کرنا چاہیے, کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے, اس سے متعلق بھی حقائق سامنے آنے چاہیے؟ پروب نہیں کرنا, دیکھیے ان کا جو میں اکثر ٹی وی پروگرام پہ کھل کر یہ بات کر دیتا ہوں, بطور ایک سزا یافتہ قیدی جو جیل مینول انہیں حقوق دیتا ہے کہ وہ اپنے خاندان سے ملاقات کر سکیں اور وقتاً فوقتاً اپنے وکلاء سے ملاقات کریں. میری حکومت سے ہمیشہ یہ تجویز اور استدعا رہی ہے کہ انہیں یہ جو ان کا بطور ایک سزا یافتہ قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کر سکیں. حکومت کا پلی یہ ہے کہ چونکہ ان کی اہلیہ بھی وہیں اس وقت پابند سراسل ہیں, ان کے ساتھ ان کی روٹین میں ملاقات ہوتی ہے اور یہ کنفرم ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, لیکن باقی بھی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں اگر ان سے روٹین میں ملاقات شروع ہو جائے اور اس پہ
ابھی گفتگو ہوگی کہ بھی کس طرح اس کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ آئندہ اگلے ہفتے سے یا کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی ریگولر اپنے خاندان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں. اور یہ بھی سر جاننا چاہیں کہ انفیکٹ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اب کہ تحریک انصاف نے تو خیر ان کی بینیں چلی گئی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، بٹ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے، ان کا خیال یہ ہے کہ اجتماع کر کے اور رکاوٹیں پیدا کر کے اور اس معاملے پہ پالیٹکس کر کے خود تحریک انصاف نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے. تو اب پیر کے دن میرا خیال میں اس معاملے پہ بھی ڈسکشن ہوگی، تو آپ کا وزڈم کیا کہتا ہے کہ اس معاملے میں جی کیا؟ وزڈم یہی ہے جی کہ تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایک ایجیٹیشن کے سیاست میں کے پنجرے میں قید کر لیا ہے، متشدد گفتگو کے پنجرے میں قید کر لیا، حالانکہ پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. دیکھیے وہ پارلیمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ سینٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، ان کے پاس ایک صوبے کی 5 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے پچھلے 13 سال سے. جی تو لہذا یہ کہنا کہ جی وہ بالکل ہی مظلوم ہے، وہ ان کو 5 کروڑ پاکستانیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا بھی خیال کرنا ہے. تو ان کو اگر وہ جس طرح میں پھر یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ اپنی گفتگو میں اور اپنی جو کانڈکٹ ہے اس میں کہیں کہ جی ہم بالکل قانون کو اور جس طرح انتظامیہ کہتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے، تو ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. جو بانی چیئرمین کے جو چیک اپس ہیں ہوں گے وہ سرکاری اسپتال میں ہی، صحیح. لیکن یہ بھی آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں کہ جب پمز میں ان کا معائنہ ہوا ہے تو اس وقت الشفا ہسپتال کے 2 جو ڈاکٹرز تھے وہ وہاں موجود تھے. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ جی وہ الشفا کو سے رجوع نہیں کیا گیا. لیکن یہی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جمہوری پارلیمانی سیاست شروع کر دے اور اپنی ایجوٹیشن سے پیچھے ہٹے، بجائے یہ کہ ہر 15 دن کے بعد دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم حملہ آور ہوں گے، ہم چڑھ دوڑیں گے، تو بہت سارے دروازے کھل جائیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین پروگرام ایک چھوٹا سا بریک اور اس سارے معاملے پہ قانونی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں. واپس آتے ایک پروگرام میں پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانوندان، معروف وکیل شاخاور صاحب نے. بہت شکریہ سر. ہم ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں سر یہ عمران خان کو ہسپتال لے جانے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب تحریک انصاف گویا کہ ان کے گھر والوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے پہ اگرچہ لگتا ہے کہ عمل درآمد ہوا بھی ہے لیکن نہیں ہوا، حکومت نے واقعی کنٹیمپٹ کی ہے سر؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 18 اگست کا جو آرڈر ہے وہ تو بالکل واضح ہے. اس میں انہوں نے حکومت کو بھی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو، جیل انتظامیہ کو بالکل یہ ایک واضح حکم جاری کیا تھا کہ آپ 2 دن کے اندر اندر اس کو انشور کرے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو جیل سے لا کر شفا ہاسپٹل میں لایا جائے. اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اخراجات بھی جو ہے وہ عمران خان کی فیملی یا وہ پارٹی برداشت کرے گی. اور ان کا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا شفا انٹرنیشنل کے اسپیشلسٹ کا، جس میں ڈاکٹر فیصل جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کا بھی ذکر تھا، اور ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظما کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں گی اور اس پورے پروسیس میں کا حصہ رہے گی. تو وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 48 گھنٹے گزر گئے اور اس کے کچھ دیر کے بعد رات کو جو ہے وہ ان کو لایا گیا، لیکن وہ شفا ہاسپٹل کی بجائے وہ بھی پتہ تب چلا کہ جب منسٹر انفارمیشن نے صبح کو 8:30 بجے ایک ایکس کے اوپر ایک پیغام دیا کہ ہم نے ان کو پیمز ہاسپٹل میں لے کے آئے تھے، وہاں ان کا معائنہ ہوا، ان کو صحتیاب قرار دیا گیا اور ان کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. تو بظاہر تو یہ خلاف ورزی ہے. اور یہ جو توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایڈمٹ ہوگی اور اسی بینچ کے سامنے لگے گی. تو لگ تو ایسا رہا ہے، لیکن اس کی جو ڈیفینس یا توجیہ دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے یا اسلام آباد کی انتظامیہ چیف کمشنر کی طرف سے ایک نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ دی گئی تھی، اور اس میں یہ قانونی سکم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں وہ اجاگر کیا گیا تھا کہ وہ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور ان کے بورڈ کے لیے وہ قانون اور جیل رولز جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے.
تو ٹھیک ہے ان کی توجیہ میں کچھ وزن ہو سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ان دی لیٹر اینڈ اسپرٹ کرنے کے بعد وہ اس میں ریویو کی اپلیکیشن دے دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن شاخاور صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی جو انہوں نے معروضات رکھی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اس میں کوئی وزن ہو سکتا ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو سر انہوں نے حکومت وقت نے شفا انٹرنیشنل میں بھی انتظامات کیے، اور اب جو عذر پیش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن جمع ہو گئے تھے انہوں نے رکاوٹ ڈالی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جیل رولز اجازت نہیں دیتے کہ قیدی کو آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں، بٹ ان کے ذاتی معالج کو وہاں پہ 3.5 گھنٹے بٹھایا گیا، انتظامات بھی وہاں پہ کیے گئے، تو کنٹرڈکشنز تو ہیں جو آپ جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی شاہ صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقف اختیار کیا ہے حکومت نے وہ مجھے کوئی اتنا زیادہ کانفیڈنس انسپائرنگ نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ حکم آیا تھا تو اس پہ جو وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر سیاسی امور ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہی طریقہ ہے جس طریقے سے یہ ریلیف لے سکتے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس میں بالکل ہم اس پہ منوان جو ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ لیکن بعد میں میرا خیال ہے کہ ان کے اندر کچھ ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوئی، پھر اس کی ہم نے دیکھا کہ اعظم وزیر تارڑ صاحب جو ہیں وزیر قانون اور انصاف، وہ پھر آگے انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا کہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر تحفظات ہیں اور ہم اس میں جو ہے وہ ریویو فائل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ادھر سے پھر ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا، اور وہ جس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ صحیح۔ اور لاسٹ یہ بھی بتائیے گا سر، اس سے ہٹ کے اگرچہ ہے لیکن اس سے جڑا بھی ہے، کیونکہ ان کی بہن نے جو ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب کو اور پھر سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو سہولتیں میسر کی گئی عدالت میں جیل میں، وہ ایک لگتا ہے کہ اس کو لے کے عدالت گویا کہ کہہ سکتی ہے حکومت وقت کو کہ ماضی میں تو یہ چیزیں پریکٹس ہوتی رہی ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کیا بیرون ملک بھی علاج کے لیے لوگ جاتے رہے ہیں، تو ایک سابق پرائم منسٹر کو جو اس وقت ان کا کیس ہے اس کو یہ سہولت کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیے شاہ صاحب، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو درخواست جائے گی وہ توہین عدالت کے قانون کے مطابق جائے گی، اور توہین عدالت کے قانون میں صرف ایک آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے ان کو ٹرائل کر کے ان کو سزا دی جائے۔ اس میں متفرق چیزیں نہیں آپ شامل کر سکتے کہ جیسے وہ ہسٹری پوری وہ دی گئی کہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کیا کیا سہولیات حاصل تھی۔ یہ کوئی آئینی درخواست نہیں ہے، یہ صرف کنفائنڈ ہوگی توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے اس سے زیادہ عدالت نہیں جا سکتی۔ بہت شاخاور صاحب ماہر قانون ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔